آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ دیے گئے مواد کی روشنی میں ایک نہایت دلچسپ فلسفیانہ اور مذہبی فکری تجربہ ہے۔ چلیے بنا وقت ضائع کیے سیدھا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری انسانی اقدار کی اصل بنیاد آخر ہے کیا۔ مواد اپنا آغاز ایک بڑے ہی زبردست فرضی منظرنامے سے کرتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک مجرم بہت طاقتور ہے، مکمل طور پر منطقی ہے اور قانون کی پہنچ سے بالکل باہر ہے۔ تو کیا ایسی شخصیت کو صرف انسانی منطق یعنی لاجک کے ذریعے جرم کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ وہ بنیادی فکر ہے جو اس پورے تجزیے کا رخ متعین کرتی ہے۔ اس خیال کو تھوڑا اور گہرائی میں جا کر پرکھتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسے شخص کا جو چوری صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس عمل سے اس کی عالیشان زندگی کا خرچہ نکلتا ہے۔ اس مجرم کے پاس بے پناہ دولت ہے، سینکڑوں محافظ ہیں اور زبردست سیاسی طاقت ہے، اور وہ دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر کوئی اسے صرف ایک ٹھوس منطقی وجہ بتا دے کہ اسے جرم کیوں چھوڑ دینا چاہیے تو وہ فوراً رک جائے گا۔ ہے نا دلچسپ؟ دنیاوی دلائل کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ چلیے اس کے منطقی جوابات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے دلیل عام طور پر یہ دی جاتی ہے کہ جرم کا شکار ہونے والے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ طاقتور مجرم اس دلیل کو فوراً رد کر دیتا ہے۔ اس کی منطق یہ ہے کہ ہاں، مظلوم کے لیے یہ یقیناً برا ہے، لیکن انہی چوری کیے گئے پیسوں سے وہ خود ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں عالیشان کھانا کھا سکتا ہے۔ اس کے نزدیک اپنا فائدہ دوسرے کے نقصان پر بھاری ہے۔ دوسری عام دلیل یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو دوسروں کو لوٹتا ہے کل کو کوئی اس سے بھی لوٹ سکتا ہے، مگر اس طاقتور مجرم کے پاس اس کا بھی ایک واضح جواب موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو سینکڑوں محافظ ہیں، اس کی حفاظت کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ عام لوگوں کو پیش آنے والے خطرات اس پر اثر اندازی نہیں ہوتے، وہ پوری طرح محفوظ ہے۔ اچھا، جب قانون اور پولیس کا ڈر دلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ مجرم اس سے بھی مسترد کر دیتا ہے۔ اس کی منطق بڑی سیدھی ہے۔ انسانی قانون اس وقت بے معنی ہو جاتے ہیں جب پولیس اور حکومت خود کسی کی مٹھی میں ہوں۔ اسے گرفتار کرنا کسی عام قانون کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اعلیٰ عہدیدار تو خود اس کی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ اس مواد میں باقی بچے ہوئے دنیاوی دلائل کو بھی تیزی سے رد کیا گیا ہے۔ مجرم کا ماننا ہے کہ محنت کے بجائے آسان پیسہ کمانا ایک بہترین منطقی انتخاب ہے۔ وہ الٹا سوال کرتا ہے کہ یہ انسانیت کا قانون آخر بنایا کس نے ہے؟ ایک طاقتور شخص کے لیے اس کا کوئی عملی فائدہ نہیں، اور خود غرضی؟ وہ اسے ایک فائدہ مند ٹول سمجھتا ہے جو زندگی کا لطف اٹھانے میں اس کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ تو اس پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ مواد کے مطابق یہ فکری تجربہ ایک نہایت اہم حقیقت کو سامنے لاتا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی اور سیکولر دلائل ایک عام انسان کو تو شاید مطمئن کر دیں، لیکن یہ ایک حقیقی اور طاقتور مجرم کو جرم سے روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہتے ہیں۔ طاقت کے آگے عام منطق بالکل بے بس ہو جاتی ہے۔ مذہبی اور تصوراتی دائرہ کار، یہاں سے نقطہ نظر میں تبدیلی آتی ہے۔ یہاں سے یہ بحث بالکل ایک نیا رخ لیتی ہے اور ایک دلچسپ عالمی انسانی نفسیات سامنے آتی ہے۔ انصاف کا عالمی مطالبہ۔ ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور ظالم کیوں نہ ہو، جب بات اس کی اپنی ذات پر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف انصاف چاہتا ہے۔ ایک مجرم اپنی طاقت کے نشے میں دوسروں پر ظلم ضرور کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو پوری انسانیت پر لاگو ہوتی ہے۔ اس قانون سے بالاتر مجرم کا سامنا کرنے کے لیے مواد ایک ایسی ہستی کے وجود کو سامنے لاتا ہے جو اس مجرم سے بھی کہیں زیادہ بلکہ لامحدود طاقتور ہے۔ ایک ایسی ہستی جو مکمل طور پر عادل ہے۔ قرآن اس بات کو بخوبی بیان کرتا ہے کہ خدا ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اب اس مجرم کے پاس اس سپریم ہستی کی منطق سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ لیکن یہاں ایک منطقی سوال اٹھنا لازمی ہے۔ اگر خدا اتنا ہی طاقتور اور عادل ہے تو اس سے فوراً سزا کیوں نہیں ملتی؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے ظالم اور مجرم اپنی زندگی عیش و آرام سے گزارتے ہیں اور انہیں دنیا میں اپنے کیے کی کوئی سزا ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی الجھن ہے جس کا ٹھوس جواب مواد آگے فراہم کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب اس تصور میں پوشیدہ ہے کہ یہ دنیا آخری سزا یا جزا کی جگہ نہیں ہے۔ قرآنی حوالے کے مطابق موت اور زندگی کی تخلیق کا اصل مقصد ہی انسان کی آزمائش ہے۔ دنیا کا نظام ایک امتحان کی طرح بنایا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی امتحان کے دوران فوری نتیجہ نہیں سنایا جاتا، بلکہ ایک مقررہ وقت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس مذہبی نقطہ نظر کے مطابق دنیا میں کسی کو جرم کی تھوڑی بہت سزا مل سکتی ہے، لیکن مکمل انصاف اور آخری احتساب صرف اور صرف آخرت یعنی قیامت کے دن کے لیے مخصوص ہے۔
یہ بات اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم دنیا کی عدالتوں اور قوانین سے اپنے رسوخ کی بنا پر بچ بھی جائے تو وہ اس آخری اور سب سے بڑی عدالت سے کسی صورت فرار حاصل نہیں کر سکتا جہاں مکمل انصاف لازمی ہونا ہے۔ انسانی قانون کی حدود، یہ ہے انصاف کا سب سے بڑا امتحان۔ 7 لاکھ یا 6 ملین، یہ صرف ایک عدد نہیں بلکہ ایک نہایت سنگین تاریخی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ مواد یہاں ایڈولف ہٹلر کی مثال دیتا ہے جو 6 ملین یہودیوں کو بھٹی میں جلا کر مارنے کا ذمہ دار تھا۔ یہ ایک ایسی ناانصافی ہے جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ انسانی عدالتیں اس شخص کے ساتھ کیا انصاف کر سکتی تھیں۔ اگر ہٹلر زندہ پکڑا بھی جاتا تو انسانی قانون زیادہ سے زیادہ کیا سزا دے سکتا تھا؟ صرف ایک موت، یعنی اسے ایک بار پھانسی دی جا سکتی تھی۔ مگر یہ سزا تو صرف ایک مقتول کا انصاف ہوئی نا، باقی کے 6.5 ملین 9,99,999 لوگوں کے انصاف کا کیا؟ یہاں موعد یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ الہی انصاف اور آخرت کا نظام اس مجرم کو دوزخ کی آگ میں پوری 6 ملین بار جلانے کی قدرت رکھتا ہے تاکہ ہر ایک مظلوم کا مکمل اور برابر انصاف ہو سکے۔ یہ واضح کرنے کے لیے کہ الہی سزا کس طرح مسلسل اور متناسب ہو سکتی ہے، مواد قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیتا ہے جس میں آخرت کے عذاب کی گہری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کس طرح ناقابل فرار اور تسلسل کے ساتھ قانون مکافات عمل اپنا کام کرے گا کہ جب ایک کھال جل جائے گی تو نئی کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھا جا سکے۔ یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ کثیر تعداد میں کیے گئے جرائم کا انصاف آخر کہاں اور کیسے مکمل ہوتا ہے۔ اقتدار کے لیے آخرت ضروری ہے۔ آئیے اس مواد کے آخری نتیجے پر چلتے ہیں۔ آخرکار مواد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کے تصور کے بغیر انسانی اقدار کی اہمیت کو کسی بھی طاقتور شخص کے سامنے منطقی طور پر ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی شخص ظلم کر کے دنیا میں مزہ لے رہا ہے اور اسے کسی قانون کا خوف نہیں تو بغیر کسی آخری احتساب کے اسے اچھے اور برے کا فرق سمجھانا فلسفیانہ طور پر بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ تجزیہ اپنے اختتام پر ایک بہت گہرا سوال چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگر انسانی منطق اور دنیا کے قوانین طاقتور اور اثر و رسوخ والے لوگوں کو جرم سے روکنے میں ناکام ہیں تو اس معاشرے کی اخلاقی سمت کا واقعی کون تعین کرتا ہے؟ کیا الہی انصاف اور آخرت کی ٹھوس ضمانت کے بغیر ہماری انسانی اقدار کی حیثیت صرف کمزور اور ٹوٹنے والی تجاویز کی رہ جاتی ہے؟ یہ ایک ایسی فکر انگیز سوچ ہے جو نہ صرف اس مواد کا خلاصہ پیش کرتی ہے بلکہ انسانیت کی بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔